حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میرے آپ سے چند سوال ہیں، سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے سامان آخرت تیار کروں گا۔ سائل کے 4 سوال تھے، دھیان سے سنیے گا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا، آپ سے سوال کیا گیا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے، ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے، آقا فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ حضور فرماتے میری صحبت میں رہتے ہو اور زندگی پہ اتنا بھروسہ کہ فجر سے لے کر ظہر تک جینے کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ فجر سے ظہر کا دورانیہ تقریباً 8-9 گھنٹے ہے۔ صحابی رسول 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں لمبی امید ہے۔ آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں نا تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہمارے کندھوں پہ ابھی ذمہ داریاں بڑی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سیانے ہوں گے، پھر ہم جانیں یا اللہ کا گھر جانے۔ اور یہ مہلت 1.5 عشرے کی ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں سمیت میرے یہاں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مرضی سے سانس کو نیچے بھی لے کے جاؤں گا اور مرضی سے اوپر بھی لے کے آؤں گا؟ خبر کوئی نہیں دوست، جو سانس نیچے گئی ہے اوپر آئے کہ نہ آئے، اور اوپر والی سانس نیچے جائے کہ نہ جائے۔ جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں تھا، کہانی سنا گیا 1.5 عشرے کی۔ صحابی رسول فجر سے ظہر کی بات کرتے ہیں، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے ہیں آقا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے ہیں آقا عصر پڑی ہے، مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو کریم آقا فرماتے صحابہ میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے میرے بھائی وہ اس قدر قریب ہے، کوئی خبر نہیں کب کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ حضرت معروف کرخی ایک بہت بڑا نام ہے، آپ دریائے دجلہ کے قریب اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کہا استاد جی ایک سوال ہے، کیا پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرما دے بیٹا پانی میسر آ جائے تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہا جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں، یہ 2 قدم پر دجلہ ہے، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کیا؟ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت معروف فرماتے میرے بچوں، میرے بیٹوں، یہ تعلیم کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے کیا۔ اپنی طرف اشارہ دیا اور فرمایا کہ یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ پانی کا بلبلہ ہے۔ فرمایا بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے۔ آپ فرما دیں میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ جو لوگ احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں بھائی، ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی، اور جو زندگی شتر بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، پھر ان سے عمل کی راہیں روٹ جاتی ہیں۔ اسلاف کو پڑھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، بڑے بڑے لوگ، لیکن آخرت کے معاملے میں وہ لوگ فکر مند پائے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 لاکھ مربع میل کے حاکم میں ملازم رکھا۔ میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق ملازم اس لیے رکھتے ہیں کہ تو نے آنا ہے، کنڈا کھڑکانا ہے اور آ کے بس اتنا کہنا ہے کہ عمر موت کو مت بھولنا، اور اس بات کی ماہانہ تنخواہ بھی دیتے ہیں۔
وہ آتا پیغام دیتا چلا جاتا، زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار ایک دفعہ وہ آیا، جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا کہ میرے آنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ موت کا کھٹکا؟ کہا وہ اسی طرح برقرار ہے۔ تو کہا پھر وضاحت دے دے، آپ مجھے چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے 2 سفید بال الگ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے بیلیا ہون تو کی موت یاد کروانی ہے، یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ داڑھیوں میں سفید بال آ جائیں سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور یہ بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ سائل نے پہلا سوال یہ کیا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ فرمایا قریب قیامت اور اس سے قریب موت ہے۔ سائل کا دوسرا سوال، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ عجیب دنیا ہے اور عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی چھوڑو، جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ اقبال تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اسلام کہتا ہے رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا۔ رومی کہتے ہیں آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی کشتی است۔ رومی کہتے ہیں کشتی سطح آب پہ رہے تو خیر صلاح، مسافر کو کنارہ دے گی، نہ ڈوبے گی نہ ڈوبنے دے گی۔ کشتی میں پانی آ جائے کشتی خود بھی ڈوبے گی، مسافر کو بھی لے ڈوبے گی۔ بھائی جان دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر تو خیر صلاح۔ کشتی میں پانی آیا بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا دنیا کا، رنڈی رونا دنیا کا ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات آئی کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے پہ نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ سائل کا تیسرا سوال یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ بھائی گناہ کرتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا ہوتا ہے، جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ فخر سے نہیں کہتے نوجوان کہ دوست کی دعوت پہ گیا ڈرموں میں شراب مٹکے بھر بھر کے پی۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے کہتے ہیں ڈرموں میں شراب مٹکے بھر بھر کے پی۔ ایک بزرگ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ او بھائی فطرت میں گناہ ہے، بھول جانا ہے۔ گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، گناہ ہو جائے تو اظہار نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑو، گناہ ہو جائے تو منت کرو، گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، پچھلے پہر آنا ہوگا۔ اور بھائی منت کرنی ہوگی، ہاتھ جوڑنے ہوں گے، اور جو مرنے سے پہلے آ جائے گا تو یہ وعدہ ہے میرے اللہ کا میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ جو سچے دل سے معذرت کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا۔ سری سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو مجھے سرے رائے ایک شرابی ملا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور وہ زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ فرماتے میں نے اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، وہ بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو؟ یہ بجلی تھی جو دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں تو گزر گیا اور اگلے دن تہجد کے وقت میں مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا آج وہ مجھ سے پہلے مصلے پہ کھڑا ہے۔
فرماتے میں حیران ہوا اور اللہ سے عرض کیا کہ مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. تو ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. آج ساوی نے کھلے راوی نے جو معذرت کرے گا بھائی اللہ معاف کر دے گا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے, اور کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا, خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے قدم رک گئے. سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا شوق سے تو نہیں آئی, غربت مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے. بھائی جان یہاں ایک رک کر کے جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہے جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج بڑے فخر سے نہیں کہتے بہت بڑا جگیردار, بہت بڑا زمیندار, تجوریاں خزانوں سے بری, ان کے منہ بھی کھولے, پیسہ پانی کی طرح بہایا اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے, لیکن دولت کہاں لٹائی؟ جہاں نفس کو حظ ملا. ہم دیہاتی نا, کتوں کی لڑائی میلے ٹھیلے کے ماحول پر, وہاں 50,000 دے دیا, کرکٹ میچ آئے تو 1,00,000 کا انعام وہاں دے دیا. جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا. اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے. اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں, ہجڑوں پہ کیوں یار؟ ان مجبوروں پہ لٹاؤ, ان دکھیوں پہ لٹاؤ. غربت بہت بڑا امتحان ہے. میں شار ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا, میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تھک گئے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے میں جموں سے ہوں. حالات پوچھے, کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے, بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے. میں نے معاشی حالات پوچھے, کہتا ہے غربت. اور ساتھ کہا مجھے بھی کسی نے عمرہ کیا کروایا, اور اس نے اس کی اگلی بات نے تڑپا دیا. وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے, یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی, جب گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. اور بھائی غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر, راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. ہمارا کہنا کبھی کبھی زمین پہ اترو, جب دولت آتی ہے نا تو پھر انسان پاؤں زمین سے اٹھا لیتا ہے تو یہ بونے نظر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں زمین پہ اترو, شجر سایہ دار بھی بنو, شجر پھلدار بھی بنو, ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. اور بھائی غربت بہت بڑا امتحان, یہ تو کفر تک لے جاتی ہے. یار اللہ نے دولت سے نوازا ہے, تمہاری دیوار کے متصل تمہارے غریب بھائی کا گھر, تمہاری دیوار کے متصل تمہاری غریب بہن کا گھر. دولت ہی لٹانی ہے تو اس دکھی بھائی پہ لٹا دو, اس مجبور بہن پہ لٹا دو, لیکن دولت وہاں لٹی جہاں ہمیں ہمارے نفس کو حاصل ملا. ہمارے پڑوس میں گجرا والا دھلا چوک پہ آج سے تقریباً 1-1.5 اشرا پہلے کی کہانی ہے. ایک بوڑھا جو ہے وہ دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے, دوڑ لگاتا ہے, نحیف تھا, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا. بعد میں سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو, کچھ زخم لوگوں نے دیے اور کچھ زخم زینے پر تھے. کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور جب حالی ڈبہ گھر لے جاتا ہوں نا قدم بوجھل ہوتے, بچے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں. تو آج چوری پہ آمادہ ہو گیا. اچھا وہ مر جاتا نا غربت کی زندگی تو پھر سخی بڑے نکلنے تھے. جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے, سیٹھ صاحب کہاں تھے جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ آج مر گیا تو چٹا لباس لے آئے, پھر رشتہ دار بھی ہمارے جمع ہو جاتے ہیں, یہ چچا, یہ تائے, یہ مامے, یہ پھوپھیاں سارے آ جاتے ہیں. جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے. میرا لہجہ تلخ ہے لیکن قبول کیجئے گا, سچ آکھی تھے پامبڑ مچ دینے. اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی کڑوی کسیلی, لیکن قبول کیجئے گا یہ جو چچا تائے لے آتے نا کل 10ویں 40ویں کی روٹیاں, داور محشر ہمارے منہ پر یہ روٹیاں مارے گا. اور جب نوالے کو یہ ترستے تھے, کہاں تھے یہ ہمارے عزیز رشتہ دار؟ اور پھر آپ لوگ دیکھتے ہو جب جنازہ اٹھتا ہے نا, جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں. وہ آج مر گیا تو مردے کو کندھا دینے آگے, کاش کے زندہ کو بھی تو سہارا دیا ہوتا.
لیکن زندوں کی قدر ہم کہاں کرتے ہیں، مرنے کے بعد ہی تو لکیر پیٹتے ہیں۔ خیر کفل کی کہانی ہے، اور کفر کے پہلو میں تڑپنے والی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی، غربت بھوک کھینچ لائی، کہا مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہ جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا، یہاں دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ معافی مانگو گے تو وہ معاف کرے گا۔ واجب توبہ اور واجب تر گناہوں سے بچنا۔ آخری سوال مولا کائنات سے اس آنے والے سائل کا، اور گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ کہا یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں۔ عثمان غنی کانپ جاتے تھے، کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو فرمایا پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ قبر کو میرے نبی فرماتے یہ جنت کا باغ ہے، قبر کو فرمایا یہ جہنم کا گھڑا ہے، قبر کو فرمایا القبر بیت الدیان، یہ کیڑوں کا گھر ہے۔ فرمایا اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے نا، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا، تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو جنت کا باغ، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی۔ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اور میں نے اور آپ نے تھوڑی دیر بعد یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس مختصر سی زندگی کو میں اور آپ غنیمت جانیں۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ سے احساس ہوتا بھی ہے اور رہتا بھی ہے کہ میرے بعد بھی کسی نے آ کے کچھ بیان کرنا ہے، نعت پڑھنی ہے، تو میں نے تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عزیزم کی ہمشیرہ کی اللہ کامل مغفرت فرمائے۔